آج ہمارے ساتھ سجادہ نشین سندر شریف اور بڑے معروف عالم دین ہیں. میں ان کی باتوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں اور ہم ان کو سنتے رہتے ہیں. پیر حبیب عرفانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت شکریہ عرفانی صاحب آپ کے وقت کا. سر ویسے تو ہم رسماً تعارف کرواتے ہیں اور آپ کا ایک اور تعارف یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ خصوصی طور پہ ہمارے بہت دلوں کے قریب ہیں, آپ سے بہت سیکھتے ہیں. عرفانی صاحب بہت اہم موضوع ہے اصلاح معاشرہ اور ہمارا کردار. سر اس پہ روشنی ڈالیے گا. خاص صاحب دیکھیے, دین اسلام اس کو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس حوالے سے جد و جہد کو دیکھیں تو یہ امپوزڈ نہیں ہے, یہ انقلاب ہے, ریولوشن ہے اور انر سے ریولوشن ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی طاقت کے ذریعے سے کوئی شے امپوز کر دی گئی اور لوگوں کو اس پر لے آئے کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے. اس میں یہ چیز دیکھی جائے کہ سب سے اول بات جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات وہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے عرفہ ہیں. کہ یہ جو اولاد آدم ہے اس کے لیے قرآن مجید میں اس نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے اولاد آدم کو تکریم عطا کی ہے. اس تکریم شدہ تخلیق میں بھی صاحب تکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب ان کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک ساتھ, ایک ایک لفظ, ایک ایک حرکت, اٹھنا بیٹھنا, گفتگو, سارا کچھ وہ اس طرح سے محفوظ ہے کہ اس کائنات میں کبھی کسی کی اس طرح محفوظ نہیں. سبحان اللہ. اب دیکھا جائے ہمارے لیے سب سے اولین ذات جو ہے, اولین کرائٹیریا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہ آپ نے اور قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گزران جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین انداز ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو. اب دیکھا جائے تو اس کائنات میں دوسری ادروائز چیزیں بھی چلتی ہیں ساتھ ساتھ. ایمان کا تقاضا یہ ہے اور اس میں بڑی بات جو ہے کہ ایمان پر قائم رہنے کے لیے, دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. بے شک کہ آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہے, گفتگو کے احکامات کیا ہیں, لوگوں کے ساتھ لین دین کی کیا طریقہ کار ہے, آپ نے کس طرح سے عمل فرمایا, آپ نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ لین دین کیا, تجارت کیسے کی, اور دوسرے معاملات میں کس طرح سے, گھر میں آپ کس طرح سے تھے, ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے کیا انداز اور طریقے تھے, اولاد کے ساتھ کیا طریقے تھے. کیا ہم اگر اس شے کو اپنے اوپر لازم کریں کہ جس طرح سے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی, ان کی سنتوں پر عمل کرنا, ان کی احادیث پر عمل کرنا, ان کے احکامات پر عمل کرنا, قرآن مجید کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا, تو یقیناً یہ معاشرہ, یہ زمین, یہ انسان, مسلمان خاص طور پر ایک بہترین امت بنیں گے, ایک بہترین انسان بنیں گے. اب دوسری ایک شے دیکھیے کہ فرد جو ہے وہ معاشرے کا ایک جز ہے, لیکن اس جز میں جب تک بہت سے اجزاء اکٹھے نہیں ہوں گے وہ معاشرہ نہیں بنے گا. اکیلا فرد اکیلا رہے گا. جب 10 لوگ ہوں گے کسی بھی جگہ, کوئی معاشرہ اچھا ہے تو اس معاشرے میں اچھے لوگوں کی اکثریت ہوگی. یقیناً 100% کسی جگہ ہونا یہ شاید پاسبل نہیں ہے. اسی طرح کسی کوئی غلط معاشرہ ہے تو اس میں اکثریت جو ہے وہ غلط لوگوں کی ہوگی. تو اس میں یہ شے کہ فرد جو ہے وہ اس پر آگے چل کے ایک یونٹی یا ایک بنتا ہے, مجمع بنتا ہے, اجتماعیت ہوتی ہے اس میں کہ فرد اگر اپنے آپ کو درست کرے. اب ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ تو غلط ہے, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے میں یہ غلطی ہے, یہ انالیسس کبھی نہیں کیا. سیلف انالیسس جو ہے یہ شاید سب سے ضروری اور اہم بات ہے کہ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اگر ان کو دیکھا جائے کہ انہوں نے جب ایک یہودی کے ساتھ گھوڑے کا معاملہ کیا اور اس میں یاد نہیں رہا تو کس طرح سے اس سے معذرت کی, کس طرح سے اس کے ساتھ جا کے اس کی دلجوئی کی.
ایک موقع پر آپ گئے، غلے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، مارکیٹ تھی، تو اس میں تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی، تو آپ نے ایک جو لگا ہوا تھا ڈھیر، اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا، وہ اندر سے گیلا تھا، تو آپ نے اس پر سرنجش فرمائی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی وہ بارش ہوئی تھی، اوپر والا گیلا ہو گیا تو ہم نے اوپر والے کو نیچے کر دیا۔ اب یہ حدیث مبارک ہے کہ من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ اس میں، یہ تو ایک گندم گیلی ہونے کا، اس سے صرف وزن کا فرق پڑتا، یا شاید بعد میں کسی وقت جا کے اس کی کوالٹی پر بھی اثر آ جاتا۔ کیا ہمارے ہاں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان میں اس طرح کی ملاوٹیں کی جا رہی نہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے؟ ہم لوگ آپس میں گفتگو، قرآن مجید کا ارشاد ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ گفتگو اچھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے 2 کزن آپ کے پاس اسلام لانے کے لیے آئے، میں نام نہیں جان بوجھ کر نہیں لے رہا، جی 2 کزن، ایک چچا زاد ایک پھوپھی زاد، آپ نے منع کر دیا۔ پوچھا جب کسی نے تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان لوگوں کی زبان ٹھیک نہیں ہے،